فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، تم دشمن تھے تو اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، اور ایسی الفت ڈالی اللہ نے کہ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، کہ تم اللہ کی خاص نعمت سے آپس میں بھائی بھائی بن چکے ہو۔ یہ اللہ کا قرآن ہے۔ آج اگر کوئی میڈیا پر بیٹھ کر انہیں دشمن ثابت کرے اور ان کے درمیان نفرت کے قصے بیان کرے، میں کہتا ہوں اس سے بڑا کائنات کا جھوٹا کوئی نہیں ہے، کیونکہ جن کے بارے میں رب گواہی دے رہا ہے کہ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے ان کے دلوں میں، تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی ہے، الفت ڈال دی ہے، پتا چلا وہ ایک دوسرے کے دشمن نہیں تھے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والے تھے۔ پھر اللہ کا قرآن گواہی دیتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ کافروں پر سخت تھے، آپس میں ایک دوسرے پر بڑے مہربان، ہو ہلکا یاراں تو برے شم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ یہ انہیں محبوب کریم علیہ السلام کی تربیت کا، تعلیم کا، تزکیہ کا اور تطہیر کا فیض ملا کہ جب انہوں نے زبان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ تعلیم حاصل کی کہ لا تباغضوا، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ولا تحاسدوا، ایک دوسرے سے تابروا، ایک دوسرے نہ پھیرو، وقولوا عباد اللہ اخوانا، اور اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ، اور تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ کوئی بندہ اپنے بھائی کو 3 سے زیادہ چھوڑے رکھے، ایک طرف مصطفیٰ کی تربیت ہو، دوسری طرف نگاہ مصطفیٰ کا فیض ہو، تو وہ آپس میں بھائی بنے تو اور کیا بنے گے۔ میرے آقا علیہ السلام نے مومنین کو جسد واحد کی طرح الفت ہے، اتنا اتحاد ہے، اتنا اتفاق ہے۔ صحیح مسلم کی روایت مثل المؤمنین فی توادیہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد، حضور نے فرمایا تمام مومنین کی مثال، صحابہ اور اہل بیت کی مثال، ایک دوسرے کے ساتھ محبت میں، ایک دوسرے کے ساتھ معاونت میں، ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد میں، ایک جسم کی مانند ہے کہ اگر جسم کے ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو اس کے ساتھ دوسرے عضو کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ ہے میرے مصطفیٰ علیہ السلام کا فیضان کہ حضور نے صحابہ اور اہل بیت کو جمع کر دیا، ان کے دلوں میں حضور کی وجہ سے الفت پڑ گئی، وہ ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے۔ اب جو اس امت میں صحابہ اور اہل بیت میں نفرت کے قصے بیان کرتا ہے، خدا کی قسم وہ قرآن کے منشا کے بھی خلاف ہے، وہ مصطفیٰ جان رحمت کی بعثت اور مقصد کے بھی خلاف ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے جن کو اللہ یہ فرمائے کہ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، جن کو اللہ یہ فرمائے کہ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ، جن کو میرے آقا ایک جسم کی مانند قرار دے، جن کو میرے آقا اپنی نگاہ تزکیہ کا فیض عطا فرمائے اور جن کی تربیت فرمائے، وہ ایک دوسرے سے بغض رکھے، کینہ رکھے، تو یہ بندہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے خلاف، وہ بندہ یہ کیوں نہیں بیان کرتا جو صحابہ اور اہل بیت میں نفرت کے قصے بیان کرتا، وہ ایک دوسرے کے ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ یہ کیوں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب فدق کے موقع پر آپ نے یہ فرمایا، حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح بخاری گواہ ہے، آپ نے یہ فرمایا کہ میں نے حضور نبی کریم علیہ السلام کی زبان اقدس سے سنا ہے، ہمارا کوئی وارث نہیں، ہم جو چھوڑ جائیں وہ امت میں صدقہ ہے۔ تو
آگے یہ کیوں نہیں بیان کرتا کہ حضرت علی نے حضرت صدیق اکبر کی تصدیق فرمائی تھی؟ فتشہد علی، حضرت علی نے گواہی دی، اور گواہی دے کر حضرت صدیق اکبر کی فضیلت مولائے مرتضی شیر خدا سب کے سامنے یوں تسلیم کرتے ہیں، اور کیا فرماتے ہیں؟ واللہ انا قد عرفنا یا ابا بکر فضیلتک، اے ابو بکر میں علی تیری فضیلت کو جانتا ہوں، رب نے تجھے کتنی شان عطا فرمائی ہے۔ حضرت علی بیان فرمایا، اور یہ کیوں نہیں بیان کرتا؟ یہ فدق کا مسئلہ تو اسی حدیث سے حل ہوتا ہے۔ یہ کیوں نہیں بیان کرتا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس کے جواب میں قسم اٹھا کے فرمایا، والذی نفسی بیدہ لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی۔ بہت بڑی بات، اس جملے کو آب زر سے بھی لکھا جائے تو اس کا حق نہیں ادا ہوگا۔ اس کے ایک ایک جوڑے سے اہل بیت کی محبت کا رنگ چھلک رہا ہے۔ کیا محبت ہے حضرت صدیق اکبر کو نبی کریم علیہ السلام کی اہل بیت سے؟ ایسے بندے پر اتنی بڑی تہمت لگا دینا خدا کی قسم ظلم عظیم ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنا اللہ کی قسم اتنا محبوب نہیں جتنا رسول اللہ کے رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنا محبوب ہے۔ ارے جو یار غار ساری زندگی جانے قربان کرتا رہا، جس کے بارے میں حضور نے گواہی دی ہو، ان امن الناس علی فی صحبتہ و مالہ ابو بکر، جس کے بارے میں میرے آقا نے گواہی دی ہو، ما نفعنی مال احد ما نفعنی مال ابی بکر، مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں پہنچایا جتنا مجھے صدیق اکبر کے مال نے نفع پہنچایا ہے۔ ان کے بارے میں اتنی بڑی تہمت، امت میں یہ باتیں کیوں نہیں بیان کی جاتی؟ یہ کیوں نہیں بیان کیا جاتا کہ جب حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا تو اس وقت غسل میں اور تکفین میں اور تمام معاملات میں جو پیش تھیں وہ حضرت صدیق اکبر کی زوجہ حضرت اسماء بنت عمیس کتنا تعلق ہے، کتنا گہرا ربط ہے۔ یہاں ہم نفرت کے قصے بیان کر کے امت کو باہم دست و گریباں کرتے ہیں، نفرتیں بانٹتے ہیں۔ ان میں کتنی محبت تھی کہ وصال سیدہ فاطمہ الزہرا کا ہے اور انتظام و انصرام صدیق اکبر کی زوجہ اسماء بنت عمیس فرما رہی ہے۔ ہم یہ کیوں نہیں بیان کرتے امت میں کہ جب میرے آقا نے غدیر خم پہ بیان کیا کہ فمن کنت مولاہ فہذا علی مولا، اس وقت سب سے پہلے حضرت مولائے مرتضی علی شیر خدا کو مبارکباد دینے والے حضرت فاروق رضی اللہ تعالی عنہ لک یا ابن ابی طالب اصبحت و امسیت مولا کل مومن و مومنہ، علی تجھے مبارک ہو، تو کتنا خوش نصیب ہے، تو صبح کرتا ہے تو ہر مومن کا مولا اور محبوب ہے، تو شام کرتا ہے تو ہر مومن کا مولا اور محبوب ہے۔ یہ کیوں نہیں بیان کرتے کہ فاروق اعظم منبر پہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ السلام کے چچا کے وسیلے سے دعا، بخاری شریف گواہ ہے، اللہم انا کننا نتوسل بنبی، اے اللہ ہم تیرے نبی کے وسیلے سے دعا مانگتے تھے، تو ہمیں بارش عطا کرتا تھا، اب ہم تیرے نبی کے چچا کو وسیلہ بنا رہے ہیں۔ کسے بنایا جاتا ہے؟ جس یہ اللہ کی بات کرتے کسے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میرے آقا کی اہل بیت سے کتنی محبت کرتے تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف اہل تشیع کی کشف الغمہ گواہ ہے، آپ گلی میں دیکھتے ہیں امام حسن کہ وہ مٹی سے کھیل رہے ہیں، کندھوں پہ اٹھا لیتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، شبیہم بالنبی ولیس شبیہم بعلی، خدا کی قسم اس شہزادے سے علی مرتضیٰ کی صورت نہیں نظر آتی، محمد مصطفیٰ کا رنگ نظر آتا ہے۔
یہ محبتیں بیان کرو، صحابہ کرام کی نفرتیں نہ پھیلاؤ، صحابہ کرام کے متعلق بدگمانی نہ کرو، یہ یہودیوں کی سازش ہے، یہ سبائی فتنہ ہے۔ حضرت علامہ غلام مصطفیٰ نوری دامت برکاتہم عالیہ، انہوں نے اس شاعری کے ساتھ جو مناظرہ کیا، یہی مقصد تو تھا کہ جن کے ساتھ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جن کی بیٹی سے نکاح کر رہے ہوں، حضرت علی مرتضیٰ کی بیٹی، سیدہ فاطمہ الزہرا کی بیٹی سے جھگڑا کیا رہنا؟ اس نکاح کے بعد جھگڑے کی کیا گنجائش؟ جن کو مولائے مرتضیٰ علی شیر خدا نے، جو حیدر کرار ہیں، جو فرماتے ہیں کہ اگر ساری روئے زمین کے لوگ، تمہاری نہج البلاغہ گواہ ہے، ساری روئے زمین کے لوگ علی کے مقابلے میں آ جائیں اور علی تنہا ان سے جنگ کرے، خدا کی قسم علی کے دل میں کوئی خوف خطرہ نہیں ہوگا، کوئی ڈر نہیں ہوگا، گھبراہٹ نہیں ہوگی، کیونکہ شیر خدا ہے، حیدر کرار ہے۔ انا الذی سمتنی امی حیدرا، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، میں ساری زمین کے لوگ آ جائیں، علی ان سے ڈرنے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ ڈر ہوتا ہے موت کا، اور علی مرتضیٰ شیر خدا کو موت یوں پسند ہے جیسے دودھ پیتے بچے کو ماں کا دودھ پسند ہوتا ہے، اور اپنی بیٹی کا غصباً یا جبراً یا کراہتاً نکاح کر دیں گے۔ اس سے بڑی اہل بیت کی توہین اور کیا ہو سکتی ہے؟ حضرت مولائے مرتضیٰ علی شیر خدا کا نکاح کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت مولا علی شیر خدا کی نگاہ میں فاروق اعظم کی بڑی عزت اور شان ہے۔ ہماری نہج البلاغہ گواہ ہے، روم اور فارس کی جنگ کے موقع پر حضرت علی کے خطبے پڑھو، آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ جو حضرت مولائے مرتضیٰ علی شیر خدا نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں پڑھے، اور آیت استخلاف کا مصداق مولائے مرتضیٰ علی شیر خدا نے حضرت عمر فاروق کو قرار دیا، پھر وہ علی شیر خدا حضرت عمر فاروق سے اتنی محبت کیوں نہ کرتے کہ انہیں اپنی بیٹی کا رشتہ دے کر انہیں اپنی دامادیت کا شرف عطا فرمائے۔ محترم، امت میں یہ باتیں بیان کرنے کی ضرورت ہے کہ ان ہستیوں کا اہل بیت سے کیا تعلق، میرے آقا علیہ السلام سے کیا تعلق؟ اس طرح آپ سب کو معلوم ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت ابو سفیان نبی کریم علیہ السلام کے سسر ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوہرے داماد ہیں، دوہرے داماد شیعہ کی بڑی بڑی کتابوں میں موجود ہیں۔ مناقب و آل ابی طالب اٹھائیں، آپ مجالس المومنین اٹھائیں، آپ کشف الغمہ اٹھائیں، آپ مجلسی کی تذکرۃ الائمہ اٹھائیں، میں پوری بصیرت سے کہہ رہا ہوں ان ساری کتابوں میں موجود ہے میرے آقا علیہ السلام نے اپنی 2 لخت جگر کا یکے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی سے نکاح فرمایا ہے۔ مولائے مرتضیٰ علی شیر خدا داماد ہیں، اور حضور نے اللہ سے دعا مانگی، امام حاکم مستدرک میں نقل کرتے ہیں، اور علامہ ذہبی نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے۔ آقا فرماتے ہیں میں نے اپنے رب سے مانگا، سألت ربی، میں نے اپنے رب سے مانگا کہ مولا میں جس کے ساتھ نکاح کروں اور جو مجھے اپنی بیٹی دے اور میں جس کو اپنی بیٹی دوں، اے اللہ وہ جنت میں میں مصطفیٰ کے ساتھ ہو۔ فآتانی، رب نے مجھے یہ دعا قبول فرما کے یہ انعام عطا فرما دیا کہ میرے سسر بھی جنت میں میں مصطفیٰ کے ساتھ ہوں گے، میرے داماد بھی جنت میں میرے ساتھ ہوں گے۔ حضور تو یہ مانگے اور ہم نفرتیں بانٹ رہے ہیں۔ حضرات محترم، یہ وہ اہل بیت اور صحابہ کرام کی رشتہ داریاں ہیں، اس پر بڑی تفصیل موجود ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو زوجہ تھیں اسما بنت امیس رضی اللہ تعالی، ان سے حضرت ابو بکر صدیق کا بیٹا ہے محمد بن ابی بکر۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو حضرت صدیق کی زوجہ سے، بیوہ سے، حضرت اسما بنت امیس سے مولائے مرتضیٰ علی شیر خدا شادی کرتے ہیں۔
محمد بن ابی بکر کو خود پالتے ہیں، حبیب ہے وہ، مولائے مرتضیٰ علی شیر خدا، اور حضرت علی فرمایا کرتے تھے کہ یہ محمد بن ابی بکر ہے تو صدیق اکبر کی پشت سے، پر یہ بیٹا علی مرتضیٰ شیر خدا کا ہے۔ یہ کیوں نہیں بیان کرتے کتنا قریبی رشتہ ہے حضرت صدیق اکبر اور مولائے مرتضیٰ علی شیر خدا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کی بیٹی حضرت حفصہ بنت عبد الرحمن، یہ زوجہ ہیں امام حسن مجتبی، یعنی امام حسن مجتبی حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کے داماد ہیں۔ کی جھگڑا رہ گیا، کیوں امت کو تقسیم کرتے ہیں؟ حضرت عثمان غنی کا پوتا زید، حضرت عثمان غنی کا زید بن عمر بن عثمان، پوتا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امام حسین کی بیٹی حضرت سکینہ یا سکینہ کا خامد ہے۔ ان کے آپس میں کتنے قریبی تعلقات، کتنا گہرا رشتہ ہے، اور ہم نے امت میں ان کے درمیان نفرتیں پھیلائی۔ لہذا یہ قرآن کی تعلیم کے بھی خلاف ہے، مصطفیٰ جان رحمت کے مشن کے بھی خلاف ہے۔ یہ امت میں سبائی سازش ہے جس کی وجہ سے امت کو لخت کیا گیا، کمزور کیا گیا، اور امت میں ایک دوسرے کو باہم دست و گریباں کیا گیا۔ ہمارے علماء آج بھی اس دور میں جبکہ وسائل کی ان کے پاس کمی ہے، حضرت علامہ کاشف اقبال مدنی صاحب، ان کی کون سی میلیں چلتی ہیں، کون سے کارخانے ہیں، ذرا جا کے دیکھیں، لاکھوں روپے کی لائبریری انہوں نے بنائی ہوئی ہے۔ ماشاءاللہ آج حضرت علامہ غلام مصطفیٰ نوری صاحب دامت برکاتہ عالیہ کے اعزاز میں ان کی حوصلہ افزائی کے لیے کہ یہ باطل کے خلاف بڑی نر آواز ہیں، انہوں نے یہ وسائل خرچ کیے اور یہ اتنا بڑا پروگرام کیا۔ ہماری عوام نعت خوانوں پر خرچ کرتی ہے، پیروں پہ خرچ کرتی ہے، لیکن ان علماء پہ خرچ نہیں کرتی جو رسول اللہ کی عزت کے محافظ ہیں، صحابہ کی عزت کے دفاع کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور اہل بیت اعظام کی عزت کا دفاع کرتے ہیں۔ اپنے علماء کو سپورٹ کریں، ان کی مدد کریں۔ اللہ تبارک و تعالی میری حاضری